ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. میں ایلیمنیٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. میں تو ادھر بیٹھ کے کہتا ہوں بطور پاکستان کے وزیر اطلاعات کے کہ ٹی ٹی بھی پاکستان کی دشمن ہے. اس کا آخری دم تک, خون کے آخری قطرے تک تعاقب کریں گے. ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. میں ایلیمنیٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. کرو بات. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حوصلہ ہے. یہ وہ کانفیڈنس ہے جو ہمیں افواج پاکستان کے اوپر, جوانوں کے اوپر ہے, جو صبح گھر سے نکلتے ہیں تو جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں واپس لوٹنا بھی ہے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کے فوج کے ترجمان جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے گزشتہ دنوں جو ایک پریس کانفرنس فرمائی کو 3-4 روز قبل, اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے افغانستان کی صورتحال اور دہشت گردی کے لیے جو اس کی طرف سے مسلسل اور بڑھتی ہوئی معاونت ہے اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا, اور افغان حکومت کو ایک مرتبہ پھر یہ امر باور کروایا کہ انہیں پاکستان کے اندر دہشت گرد بھیجنا بند کرنے ہوں گے. اس براہ راست تنبیہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان نے سرکاری طور پر یہ قرار دے دیا کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اور فلانا اور احرار اور یہ اور وہ, ہم کسی کو نہیں جانتے, یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹھے بٹھے ہیں اور ایک ہی جگہ پر یہ کرائے کے لیے دستیاب ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں سائیکلیں کرائے پہ دینے کا کاروبار ہوتا تھا, آج کل موٹر سائیکلیں کرائے پر دینے کا کاروبار. تو یہ جنی بھی یہ موٹر سائیکلیں ہیں نا, ٹی ٹی اے ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا مجلس یا احرار ہو, یہ سارے کے سارے ایک ہی دکان کی موٹر سائیکلیں ہیں اور وہیں پہ کرائے پہ دستیاب ہیں, جیڑا مرضی لے لے. اب دیکھیں نا, آج کل موٹر سائیکلوں کی دکان کے اوپر اب جائیں تو 70 بھی ہوتی ہے, 125 جو ہونڈا ہے وہ بھی دستیاب ہوتا ہے, اور بھی کوئی 2-3 قسم کے موٹر سائیکل رکھے ہوتے ہیں. ہر ایک کا کرایہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. تو ان کرائے کی سائیکلوں کا بھی کرایہ مختلف ہے. تو اس لیے انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر یہ بات باور کرائی کہ افغانستان کو اپنے جو ہے وہ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا کہ پاکستان کے یہ حالات اندرونی حالات ہیں, کیونکہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی پولیس, پاکستان کی پیراملٹری فورس جب ان دہشت گردوں کو منہ دیتی ہے یا کنفرنٹ کرتی ہے یا ان کو روکتی ہے تو ان میں سے 70% کے قریب افغانی شہری نکلتے ہیں, اور کئی تو افغان فوج کے بھگوڑے بھی ہوتے ہیں. جو پچھلی فوج تھی نا تو وہ بھگوڑے ہو کے طالبان کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور ساتھ میں اپنے آئی ڈیز بھی کیری کر رہے ہوتے ہیں. اور افغانوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ بیسیکلی یہ وہ پاکستانی ہیں جو کسی دور میں پاکستان سے ہجرت کر کے اب مختلف آپریشنز کے نتیجے میں تو افغانستان میں پناہ گزین تھے اور یہ پاکستان واپس جا رہے ہیں, تو پاکستان کی حکومت جو ہے اپنے شہریوں کو قبول کرے. ہمارے پاس ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, بلکہ جو دہشت گردی میں مارے جاتے ہیں جب ہم ان کا ڈی این اے وغیرہ کروا کر چیک کرتے ہیں تو وہ افغانستان میں اس وقت جو قابض رجیم ہے ملا ہبت اللہ کی اور حقانیوں کی, وہ ان کے کسی گورنر کا بیٹا نکلتا ہے اور کسی اعلیٰ عہدیدار کا بھتیجا نکلتا ہے, اور وہ بڑے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی لاشیں وصول کرتے ہیں اور بڑے تزک و احتشام کے ساتھ اس کو دفناتے ہیں, اور دفنانے سے پہلے اسے افغانستان کے مختلف علاقوں میں ٹرک پہ یا ڈالوں پہ رکھ کے گھماتے ہیں اور اس کے اوپر صدقے واری جاتے ہیں. اور جب ان کا یہ رویہ ہے تو ہم یہ کیوں نہ یقین کریں کہ یہ جو کرائے کے قاتل ہیں افغانی, یہ پاکستان پر دہشت گردی کرنے کے لیے مسلط ہوتے ہیں. یہ آپ میری بات جو ہے یہ نوٹ کی جائے. تو یہ جو ہیں ہمارے جو احمد شریف صاحب ہیں, سہستان دا پتر احمد شریف صاحب نے ٹھوک بجا کے یہ بات کہی, جہاں پہ انہوں نے انڈین کو کہی یا دیگر پاکستان کے خلاف
नफरत अंगेज बातें फैलाने और करने वालों को कही, उन्होंने इनको भी कही कि भाई जो है वो आपको अपने यहाँ ये काम रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान जी इस बात के ऊपर बड़ा यकसू है, और ये यकसुई शायद तारीख में पहली मर्तबा आई है। पहले एक मिट्टी पा रवैया होता था। अफगानी पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे, उसको प्रिटेक्स्ट दूसरा पहना दिया जाता था कि देखें वो अमरीकी मफादात के ऊपर हमला करते हैं, हालांकि मार वो हमारे बच्चे रहे होते थे एपीएस वाली जगहों के ऊपर। तो जो उनके अपोलोजिस्ट थे पाकिस्तान फौज के अंदर और पाकिस्तान के अमूमी मुआशरे के अंदर, वो ये कहते थे कि वो अमेरिका के खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो अमेरिकी मफाद हैं उनके ऊपर वो हमले करते हैं। अमेरिका यहाँ से रुखसत हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान के मफादात हैं और अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के मफादात हैं। तालिबान ने उस पर कब्जा किया बंदूक के जोर के ऊपर, वो कुछ लोगों की मर्जी के साथ इक्तदार में नहीं आए, तो लिहाजा वो अपनी तरफ अपने मामला दुरुस्त करें। ये बेसिकली कहना था हमारी फौज के तर्जुमान का, लेकिन उसके ऊपर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को बड़ी आग लगी और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए, और वही पुरानी केसट चला दी कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है। एक बात खाकसार बड़ी तसरीह के साथ इस व्लॉग के अंदर अर्ज करते रहे और जहां पे भी मौका मिला मैं इस अमर का इजहार करता रहा हूं कि पाकिस्तान ने कभी भी अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला नहीं किया। ये जो काबुल के अंदर और कंधार के अंदर जो बमबारी हुई थी या मुख्तलिफ औकात के अंदर आग भड़कती रही है, मैं आपसे अर्ज करता रहा हूं कि HQ-9 जो है इनका जो HQ-9 रीपर ड्रोन जो है अमेरिका का सबसे खतरनाक आजमूदा कार और अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाला पुराना तरीन जो है वो ड्रोन है। इस ड्रोन के उड़ने की जगह दोहा कतर के मकाम के ऊपर वाक़या अमेरिका का फौजी अड्डा है, वहां से उड़ता है, ईरानी सीस्तान या ईरानी बलूचिस्तान के ऊपर से उड़ता हुआ वो अफगानिस्तान में दाखिल होता है और फिर वहां पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मॉनिटरिंग की और देखभाल की परवाजें करता है। इसके पास बम भी होते हैं, जहां पे ये जरूरी ख्याल करता है बम भी गिरा देता है। और ये तकरीबन आप समझ लें पुराने जमाने के अंदर एक तैयारा होता था हमारा F6 से, हाँ F6 ही था थी। ये आजकल मुख्तलिफ तैयारे जिनके मुंह के ऊपर गोला बना मतलब सुराख बना होता है बड़ा सारा, ये आपको लटकाए हुए नजर आते हैं ना। ये लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के दफ्तर के बाहर भी एक लटकाया गया हुआ है, इस तरह शाहीनों के शायद सरगोदा में भी लटकाया गया हुआ है एक। तो ये तैयारे जो हैं इस जितना का उनका हुजम होता है या फैलाव होता है, ये जो ड्रोन है रीपर, इसका फैलाव और हुजम उससे ज्यादा होता है। बस उसमें पायलट बैठा होता था F6 में, इसमें जो होता है इसका ऑपरेटर वो हेडक्वार्टर में बैठा होता है, ठीक है। तो जो काबुल के अंदर और कंधार के अंदर जो आग लगी थी, जो बमबारी हुई थी और बम बरसाए गए थे, वो पाकिस्तान के तैयारों ने जाकर नहीं बरसाए थे। पाकिस्तान के तैयारों ने कभी पाक अफगान बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हमने वहां पे दहशतगर्दों की जो इतलात थी वो अमरीकियों को दी थी और अमरीकियों के तैयारे मतलब के ड्रोन चूंकि वहां पे उड़ते फिर रहे थे तो उन्होंने ये काम किया था। ये मेरा नुक्ता नजर रहा है बाज मुसद्दका इतलात की बुनियाद के ऊपर। लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है ना वो क्रेडिट लेने का कि यार आधा ही काम है, तो वो फिर कुछ लोगों ने ये हुकूमत पाकिस्तान का भी हमला करार दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद शरीफ साहब ने इस बात को अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी नहीं की। एक खबर हमने आपको दे रखी है और वो जनवरी के आखिर तक जो है उसकी तस्दीक या तजदीद हो जाएगी, और वो ये है कि 5 किलोमीटर अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर तक जो है वो सऊदी अरब की मीडिएशन के बाद इस बात के ऊपर इत्तेफाक हो गया कि पाकिस्तान 5 किलोमीटर का एक जोन कायम करेगा, सेफ जोन, और उस जोन के अंदर अगर कोई चीज पाकिस्तान को
شک میں مبتلا کرے گی کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو وہ ان کو افغان بارڈر کے اندر ہی، افغان ٹیریٹری کے اوپر ہی پھڑکا دے گا۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دیکھیے دادا آپ تو قنوطیت کا شکار ہیں اور دہشت گردی کے واقعات میں کمی تو آئی ہے، تو میں اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ سردیوں کے دنوں کے اندر ان کی چونکہ آنے اور جانے کے اندر رکاوٹ پڑ جاتی ہے، برف باری پڑنے کی وجہ سے بہت سارے روایتی راستے جو ہیں، جو کہ 1100 کے قریب ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، وہ بند ہو جاتے ہیں، ناقابل عبور ہو جاتے ہیں، ناقابل رسائی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی دہشت گردی کی جو انڈسٹری ہے اس کو تالا لگا دیتے ہیں۔ تو آج کل وہ دن گزر رہے ہیں، مارچ میں جا کے، اب چونکہ رمضان آ گیا، آگے 20 کو رمضان آ رہا ہے فروری کو، تو مارچ یا اپریل میں جا کے ان کی دہشت گردی کی سرگرمیاں جو ہے وہ پھر بحال ہوں گی۔ ویسے کچھ لوگوں کو رمضان کے اندر بھی ان کی طرف جو ہوتا ہے اپنا شہادت کا شوق ہوتا ہے، تو رمضان کے بھی ایک آدھ عشرے میں کچھ فلیش ہوگا دہشت گردی کے حوالے سے۔ کیا پاکستان جو ہے اس کو بیٹھ کے انتظار کرتا رہے گا کہ وہ وہاں پہ آئیں، یہاں پہ ہمارے بچوں کو قتل کریں، ماریں، لوٹ مار کریں اور واپس چلے جائیں، یا پاکستان کو پرو ایکٹیولی اس پہ کام کرنا پڑے گا؟ یہ ہے ایک سوال جو آپ کو خود سے بھی پوچھنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ کبھی ان کے دل میں آئے تو احمد شریف صاحب کسی اگلے پریسر کے اندر اس کا جواب دے دیں، کیونکہ ابھی تک پاکستان جو ہے اس کی دفاعی معاملات کے ذمہ داروں کی یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی حدود سے باہر نکل کر دشمن پر حملہ آور ہوں۔ دفاع وہ بڑا اچھا کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ پنگا بازی کرنے کے بعد کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ پھر اپنے گھر تک واپس نہیں پہنچ سکتی، اسے پہنچنے نہیں دیں گے، رستے میں ہی پھڑکا دیں گے۔ ٹھیک ہے، فزیکلی ہمارا جو ہے فٹ پرنٹ وہ کسی سوائل پہ نہیں گیا۔ اس علاقے کے اندر بھارت کی ایک فوج ہے جس کے فٹ پرنٹ اس کے جغرافیائی حدود سے باہر نکلے، سب سے پہلے مشرقی پاکستان پر، اس کے بعد سری لنکا پر، پھر اس کے بعد مالدیو پر، پھر نیپال میں، برما تو خیر ان کا ہے ہی بیک یارڈ۔ تو یہ اس کے علاوہ دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں 2-3 جو کہ اب چینیوں کو جا کے کہتے ہیں دیکھیں آپ کے اور ہمارے چہرے آپس میں تو ملتے ہیں نا۔ یہ جو جا کے برما والے تو خیر پہلے ہی کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی منی ریاستیں جو ہیں وہ انڈیا اور چین کے بارڈر کے اوپر تھیں، مجھے نام بھول رہا ہے اس وقت، آپ نیچے لکھیے گا۔ تو وہ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی آپ کی طرح چینے مینے ہیں، ہینے مینے ہیں، تو آپ بھی تو ہمارے کزن ہوتے ہیں نا۔ یعنی جو انڈیا کے سامنے کسکتے تک نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک دو نے تو خود کو انڈیا میں، ایک آدھ نے تو خود کو انڈیا میں ضم بھی کر دیا ہوا ہے۔ تو وہ بھی ان کا بھی سنا ہے ہیڈ جو ہے وہ چائنا کا دورہ کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو چکن نیک ہے یہاں پہ آپ نے جب کاروائی ڈالنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انڈیا کا مکو ٹھاپنے کے اندر، اور یہ جو 7 ریاستیں ہیں ان کو آزادی دلوانے کے اندر۔ آپ اس اندازہ کریں کہ انڈیا کی 60 ہے جی، اگلے 7 سال جو ہے اس کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہیں۔ جو ہے وہ علم نجوم کے ماہرین کا بھی یہ دعویٰ ہے، ہم نہیں اس کے بلیور، ہم تو اس وقت جو ان کو چھترول پڑ رہی ہے اور مودی صاحب روزانہ اس کو چھتر بازی کر کے سوتے ہیں، ہم تو اس کو انجوائے کر کے سکون سے مسکراتے ہوئے سوتے ہیں۔ مودی صاحب کے ساتھ نا ڈوگی والی ہو رہی ہے، اور اس کے جواب کے اندر بی جے پی کا پروپیگنڈا کام نہیں کر پا رہا، کانگریس بھی مذاق اٹھانا شروع ہوگی انڈیا کے اندر۔ لے جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔